یہ پالیسی نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہے۔ یہ بچوں اور بیماروں اور معمر افراد کو ان حالات کے لیے سزا دیتی ہے جس پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ نئی نسل میں امریکہ کے خلاف گہری نفرت پیدا ہوئی ہے۔ وجے پرشاد اقتصادی پابندیوں کو جدید امپیریلزم کے پسندیدہ خاموش توپ خانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں عراق میں ہونے والی 5 لاکھ بچوں کی اموات، جنہیں امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت تھی میڈم آل برائٹ، انہوں نے بے حسی سے ورتھ اٹ، یعنی صدام سے چھٹکارے کے لیے اتنے بچوں کی ہلاکتیں درست قیمت قرار دیا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ہم ایران پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی اکنامک سینکشنز یعنی اقتصادی پابندیوں کی تفصیلات اور ان کے عوام پر پڑنے والے تباہ کن اثرات پر 3 حصوں پر مشتمل ایک سیریز پیش کر رہے ہیں، جس کے پہلے 2 حصے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پابندیوں کے فلسفے اور اس کے نفاذ پر عالمی سطح پر شدید قانونی زاویوں سے اور اخلاقی بنیادوں پر تنقید کی گئی ہے۔ رچرڈ نیفیو، جو بروکنگز انسٹیٹیوشن کے سینئر فیلو اور کولمبیا یونیورسٹی میں سینٹر آن گلوبل انرجی پالیسی کا ڈائریکٹر رہا ہے اور ابھی بھی ہے، شاید کام کر رہا ہے، اس نے اپنی کتاب دی آرٹ آف سینکشنز اے ویژن فار انفورسمنٹ ان فارن پالیسی، اس میں پابندیوں کو ایک اسٹریٹجک آرٹ کے طور پر پیش کیا۔ تاہم ویانا اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کی پروفیسر مارکس کارن پروبسٹ جیسے نقادوں کا کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر انسانی مصائب کو بے رحمی سے ایک مائکرو اکنامک ویریبل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نیفیو کے خیالات کی عملی تعبیر اس وقت واضح ہوتی ہے جب امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یعنی محکمہ خارجہ کے ایک سابق اہلکار ڈیوڈ ایس کوہن، جو ہدف بنا کر ایرانی عوام کے خلاف سینکشنز ماڈل کرنے کے گرو سمجھے جاتے ہیں، اس نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا ہدف عوام کے احساس معمول یعنی ان کی سینس آف نارملسی کو ہٹ کرنا ہے۔ ان کے بقول امریکہ چاہتا ہے کہ ایک اوسط درجے کا ایرانی یہ سوچے کہ میری حکومت مجھے روز کی ایک روٹی بھی مہیا نہیں کر سکتی، یعنی روٹی بھی نہیں دے سکتی۔ بین الاقوامی قانون کے تناظر میں یک طرفہ پابندیاں ایک پیچیدہ قانونی جنگ کا میدان ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے اسپیشل ریپورٹر آن یونیلیٹرل کوئرسو میجرز، وہ ہیں ریپورٹر جو ہیں پروفیسر ایلینا دوہان، انہوں نے اپنی 7 فروری 2022 کی تفصیلی رپورٹ میں واضح کیا کہ امریکی یک طرفہ پابندیاں یعنی سینکشنز متعدد بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں۔ جن قوانین کی امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے ان میں شامل ہیں انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، اس کا آرٹیکل 12، اور پھر ایک جو رائٹ ٹو ہیلتھ بتاتا ہے، پھر آرٹیکل 11 جو رائٹ ٹو فوڈ کا ذکر کرتا ہے، اور انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آرٹیکل 1 ہے جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ تو پروفیسر دوہان نے خاص طور پر ڈی رسکنگ کے عمل کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کا یہ رویہ انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی پامالی میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی جو فائنینشیل پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران کے پر، اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں یا کووننٹس ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے امریکہ۔ جنیوا کنونشن کے 4تھے کنونشن کے آرٹیکل 33 میں جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے یعنی اجتماعی سزا پر واضح پابندی عائد کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی تشریح کے مطابق عوام کو ان کے حکمرانوں کے اعمال کی سزا دینا بین الاقوامی انسانی قانون میں ممنوع ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک جو بھی مبینہ وائلیشن جو تھی 1955 کی ٹریٹی کی، جو بڑی کہ ایک ایران اور امریکہ کے درمیان مقدمہ چلا تھا 2018 میں، تو اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ابتدائی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں انسانی بنیادی ضروریات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اگرچہ ICJ کا فیصلہ حتمی نہیں، لیکن اس نے ایک اہم قانونی اصول قائم کیا کہ پابندیاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتی ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر فرانسسکو جیومے کی اپنی کتاب ہے یونیلیٹرل سینکشنز ان انٹرنیشنل لا، اس میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ یک طرفہ پابندیاں بین الاقوامی قوانین میں ایک خطرناک روایت قائم کی جا رہی ہے جو طاقتور ملک کو کمزور ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کا غیر قانونی حق دیتی ہے۔
ایران پر پابندیوں کی اکنامک پرائس مختلف ذرائع سے سامنے آتی ہے کہ ایران کو اس کی کیا کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ورلڈ بینک کی 2023 کی رپورٹ میں ایران اکنامک مانیٹر کے مطابق 2012 سے 2023 کے درمیان پابندیوں کے سبب ایران کی معیشت کو مجموعی طور پر $1.7 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں 90% سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی 2024 کی جو ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے جو اعداد و شمار رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ایران کی معیشت 2012 سے اوسط گلوبل گروتھ ریٹ یعنی 3.2% سے اگر ترقی کرتی تو اس کی جی ڈی پی 2023 میں $1.2 ٹریلین ہوتی، جبکہ عملاً ایران کی حقیقی جی ڈی پی آج صرف $346 ارب ہے۔ ان سینکشنز کی وجہ سے کتنی انسانی قیمت ادا کرنی پڑی، یعنی ہیومینیٹیرین کاسٹ کتنی جاتی ہے، اس کا اندازہ جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ اور تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی ریسرچرز کی 2021 کی جوائنٹ اسٹڈی سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ سینکشنز کے باعث ہیلتھ کیئر سسٹم تک رسائی میں رکاوٹوں کی وجہ سے ہر سال تقریباً 50,000 اضافی اموات واقع ہوئی ہیں۔ تو اس اسٹڈی میں خاص طور پر کینسر کے مریضوں میں 30% زیادہ اموات اور بچوں میں ویکسین سے قابل روک تھام امراض میں 40% اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ سینکشنز کے اخلاقی پہلوؤں پر کولمبیا یونیورسٹی کے اکانومسٹ اور بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار جو ہیں پروفیسر جیفری سیکس، انہوں نے پروجیکٹ سنڈیکیٹ کے لیے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا دی مورل بینکرپسی آف میکسیمم پریشر۔ انہوں نے ان پوری پالیسی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ پالیسی نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہے۔ یہ بچوں اور بیماروں اور معمر افراد کو ان حالات کے لیے سزا دیتی ہے جن پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کی سطح پر جو ان کی جنرل اسمبلی ہے اس سے 7 دسمبر 2022 کو اپنی ایک قرارداد جسے 185 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، یک طرفہ اقتصادی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور حق خود ارادیت کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ قرارداد مسلسل 29ویں سال منظور کی جا رہی ہے، جو بین الاقوامی برادری کی مستقل تشویش کو ظاہر کرتی ہے کہ پابندیاں کس طرح تباہ کر رہی ہیں گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو۔ پابندیوں کے مستقبل کے حوالے سے کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے ایرانی نژاد امریکی اینالسٹ ہیں کریم سجادی پوری، انہوں نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں لکھا ہے کہ میکسیمم پریشر کیمپین نے ایک ختم نہ ہونے والی کشمکش کو جنم دیا ہے۔ اس نے ایران میں اصلاحات کے امکانات کو کم کر دیا ہے، ایک نئی نسل میں امریکہ کے خلاف گہری نفرت پیدا ہوئی ہے اور خطے میں استحکام کے مواقع کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پابندیاں نہ تو اپنے بیان کردہ مقاصد حاصل کر سکی اور نہ ہی انہوں نے کوئی قابل عمل متبادل راستہ پیش کیا ہے۔ تو کریم سجادی پور ایرانی انقلاب کے مخالف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ہمدرد نہیں ہے ایرانی انقلاب کے۔ اس تمام صورتحال کا سب سے بڑا سبق شاید یہ ہے کہ اکنامک وارفیئر چاہے وہ کتنی ہی آرٹسٹک سکل سے نافذ کیوں نہ کی جائے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو سب سے زیادہ نقصان معصوم شہریوں کو پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا تھا، پابندیاں سب سے زیادہ معصوم شہریوں کو ہدف بناتی ہیں۔ ایران پر پابندیوں کی صدی کی یہ کہانی بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کبھی بھوک، خوف اور مصیبت پر مبنی پالیسیوں سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں انڈین نژاد عالمی شہرت یافتہ لیفٹسٹ دانشور وجے پرشاد جو بائیں بازو کے تھنک ٹینک ٹرائی لیٹرل کے سربراہ ہیں، انہوں نے امریکی اکنامک سینکشنز کو رژیم چینج کرنے کی اسٹریٹجیز میں شمار کیا ہے۔ اپنی کتاب واشنگٹن بلیٹس میں وجے پرشاد اقتصادی پابندیوں کو جدید امپیریلزم کے پسندیدہ خاموش توپ خانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی بم یہ داغ رہے ہیں توپ خانے، گولے پھینک رہے ہیں لیکن آواز نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک زبردست ہتھیار جو اعلان جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ جائز حربے نہیں ہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کی یک طرفہ گولیاں ہیں، بمبارمنٹ ہے، جو اقوام متحدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہری آبادیوں پر معاشی جنگ مسلط کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں یہ گولے، یہ بمباری۔ وجے پرشاد کے مطابق اعداد و شمار ہی چارج شیٹ ہے۔ 1990 کی دہائی میں عراق میں ہونے والی 5 لاکھ بچوں کی اموات
جنہیں امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت تھی میڈم آل برائٹ، انہوں نے بے حسی سے ورتھ اٹ یعنی صدام سے چھٹکارے کے لیے اتنے بچوں کی ہلاکتیں درست قیمت قرار دیا۔ وہاں سے لے کر وینزویلا کا منظم گلا گھوٹنے تک، جسے روزانہ $77 ملین کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ پابندیاں بڑے پیمانے پر مصائب اور معاشی تباہی پھیلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہ سفارتکاری نہیں ہے، یہ قتل عام ہے۔ جیسا کہ وجے پرشاد اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ کے دوسرے نام ہیں، جہاں طاقتور ممالک بغیر ایک بھی روایتی گولہ بمبارڈمنٹ کیے دنیا کے 1/4 ملکوں کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ اس کو ایک معمول کی بات بنا چکے ہوئے ہیں کہ دنیا کے 1/4 ممالک ان کی اکنامک سینکشنز کا شکار ہے، اور ان کے لیے سب کی سب معمولی باتیں ہیں۔ وجے پرشاد کے نقطہ نظر میں پابندیاں ایک جارحانہ حکمت عملی ہے جو بین الاقوامی قانون کو کمزور کرتی ہیں، گلوبل ساؤتھ کو نشانہ بناتی ہے، اور اکنامک سینکشنز ایک ایسا ہتھیار ہے جو صرف طاقتور ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ کا ایک ایسا طریقہ ہے جو قاتل تو ہے مگر بہت صفائی اور نفاست کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں حقیقی قیمت عام لوگ، بیمار اور بچے چکاتے ہیں، جو کہ واشنگٹن کے جارحانہ مقاصد کے لیے قابل قبول نقصان ہے کہ ٹھیک ہے اتنے لوگ مرتے تو کوئی بات نہیں، ہماری اسٹریٹجی ایسی ہی ہے۔ یہاں پر مجھے ایک کلیم عاجز کا وہ شعر یاد آتا ہے جو کبھی پاکستانی سیاستدان نواب زدہ نصر اللہ، جنرل ضیاء کے جو مارشل لاء کے دوران جو جبر تھے اس کے بارے میں وہ پڑھا کرتے تھے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ عام فہم میں ہم اکنامک سینکشنز کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی سیاسی مخالف پر اوزاروں سے یعنی ٹول سے یا کسی سے تشدد کرنے اور ان کے ناخن نکالنے کے بجائے، جس میں خون بہت بہتا ہے، مہذب انداز میں بجلی کے جھٹکے دیے جائیں، سخت وولٹیج بڑھا دی جائے جس میں خون نہیں بہتا بلکہ تکلیف محض وولٹیج بڑھا کر پہنچائی جاتی ہے، تو یہ تشدد کا صاف ستھرا طریقہ ہے جس میں خون نہیں بہتا ہے۔ یہ اکنامک سینکشنز کی کہانی دراصل ایک انتباہ ہے کہ جب انسانی مصائب کو محض اسٹریٹجک ویریبلز کے طور پر دیکھنے لگیں تو ہم نہ صرف اپنے مورل کمپس یعنی انسانی اخلاقی بنیاد سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک زیادہ پرامن اور منصفانہ دنیا کے امکانات کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اکنامک سینکشنز دراصل ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی وسیع سطح پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جن کا قانونی جواز اور نہ ہی کوئی انسانی جواز ہے۔ ان کا فوری طور پر بند ہونا بہت ضروری ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ یہاں ہم ایران پر امریکی استعمار کی اکنامک سینکشنز پر ریسرچ اور ان کے اثرات پر 3 حصوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ مکمل کرتے ہیں۔ اگر یہ سیریز آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹس کریں اور ہم خیال دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔